آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے وکٹر فرینکل کو ان تمام مصیبتوں کے باوجود زندہ رکھا، اور انہوں نے انہی تجربات سے ایسا کون سا نفسیاتی نظریہ پیش کیا جو آج دنیا بھر میں لوگو تھراپی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مین سرچ فار میننگ، یہ کتاب آسٹریا کے ماہر نفسیات اور ماہر اعصاب وکٹر ای فرینکل نے لکھی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نفسیاتی اور فلسفیانہ کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں رائٹر نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات اور ان سے حاصل ہونے والے سبق کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ سے ایک سوال پوچھا جائے، اگر ایک دن آپ سے یا کسی سے بھی اس کا گھر، خاندان، نوکری، عزت، آزادی، حتیٰ کہ اس کی ہر آس بھی چھین لی جائے تو کیا وہ پھر بھی جینا چاہے گا؟ اور اگر دنیا اس کو ہر روز یہ احساس دلائے کہ اس کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تو کیا، یا پھر آپ کو دنیا ہر روز یہ احساس دلائے کہ آپ کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تو کیا آپ پھر بھی اپنے وجود کا کوئی مطلب تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کتاب میں جو کہانی ہے یہ کوئی فرضی سوال نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی حقیقی زندگی کا حصہ ہے جس نے جہنم جیسے حالات میں بھی زندگی کا مقصد ڈھونڈ لیا۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی مشہور کتاب مین سرچ فار میننگ کی۔ اگر آپ زندگی میں کبھی مایوس، ناکامی یا بے مقصدی محسوس کرتے ہیں تو یہ کتاب آپ کا نقطۂ نظر بدل سکتی ہے۔ وکٹر فرینکل کون تھے؟ وکٹر ای فرینکل ایک آسٹریائی ماہر نفسیات اور ماہر اعصاب تھے۔ وہ انسانی ذہن اور رویوں پر تحقیق کرتے تھے۔ لیکن پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ نازی جرمنی نے لاکھوں یہودیوں کو گرفتار کیا اور انہی میں وکٹر فرینکل اور ان کا خاندان بھی شامل تھا۔ انہیں مختلف کنسنٹریشن کیمپس میں بھیجا گیا جن میں بدنام زمانہ آشویٹز بھی شامل تھا۔ وہاں ان سے ان کا نام بھی چھین لیا گیا۔ اب وہ صرف ایک نمبر تھے۔ ان کے کپڑے، سامان، عزت، آزادی سب کچھ چھین لیا گیا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو کوئی ان سے نہیں چھین سکا، ان کی سوچ اور زندگی کو معنی دینے کی صلاحیت۔ کنسنٹریشن کیمپ کیا تھا؟ ذرا تصور کیجئے، برفانی سردی، پھٹے ہوئے کپڑے، شدید بھوک، 12 سے 14 گھنٹے مسلسل مشقت اور ہر لمحہ موت کا خوف، یہی نازی کیمپوں کی حقیقت تھی۔ اور ہر صبح قیدیوں کی گنتی ہوتی۔ کئی لوگ رات ہی میں بھوک، بیماری یا تشدد سے مر چکے ہوتے، اور جو زندہ بچتے انہیں دوبارہ مشقت کے لیے بھیج دیا جاتا۔ انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بے جان چیزیں ہوں۔ جب انسان سے سب کچھ چھین لیا جائے، فرینکل لکھتے ہیں کہ کیمپ میں داخل ہوتے ہی ہر قیدی کی شناخت ختم کر دی جاتی تھی۔ کسی کے بال کاٹ دیے جاتے، کسی کے کپڑے لے لیے جاتے، کسی کا نام مٹا دیا جاتا۔ ہر شخص صرف ایک نمبر بن کر رہ جاتا۔ سوچئے، جب انسان سے اس کی پہچان، اس کا خاندان، اس کے خواب اور اس کی آزادی سب چھین لی جائے تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ زیادہ تر لوگ اسی مرحلے پر ذہنی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن فرینکل نے ایک عجیب بات دیکھی۔ کچھ لوگ ان تمام مشکلات کے باوجود زندہ رہنے کی خواہش نہیں چھوڑتے تھے۔ آخر کیوں؟ امید انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ فرینکل نے محسوس کیا کہ جن لوگوں کے پاس زندگی کا کوئی مقصد تھا، شاید اپنے بچوں سے دوبارہ ملنے کی خواہش، شاید کسی ادھورے خواب کو پورا کرنے کی آرزو، یا شاید دنیا کو کوئی اہم پیغام دینے کی ذمہ داری، وہ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوتے تھے۔ ان کے جسم بھی کمزور تھے، وہ بھی بھوکے تھے، وہ بھی سردی میں کانپتے تھے، لیکن ان کے اندر امید زندہ تھی، اور یہی امید انہیں ہر نئے دن زندہ رہنے کی طاقت دیتی تھی۔
کتاب کا سب سے بڑا سوال۔ یہ کتاب بار بار ایک ہی سوال پوچھتی ہے، انسان کیوں جیتا ہے؟ صرف کھانے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے، صرف آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی مقصد ہے؟ وکٹر فرینکل کا جواب تھا، جب انسان اپنی زندگی کا مقصد جان لیتا ہے تو وہ تقریباً ہر مشکل برداشت کر سکتا ہے۔ حصہ اول کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نازی کیمپوں میں انسانوں کی نفسیات کیسے بدلتی تھی، کچھ لوگ کیوں ہار مان لیتے تھے جبکہ کچھ آخری سانس تک امید کا دامن نہیں چھوڑتے تھے، اور وکٹر فرینکل نے ان تجربات سے وہ کون سا نظریہ دریافت کیا جسے آج پوری دنیا لوگو تھراپی کے نام سے جانتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ یہ رہا دوسرا حصہ۔ اس میں کہانی مزید گہری ہوتی ہے اور ہم وکٹر فرینکل کے مشاہدات کے ذریعے انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ کیمپ کی زندگی، انسان کیسے بدل جاتا ہے۔ دوستو، جب وکٹر فرینکل پہلی بار کیمپ پہنچے تو انہیں ایک بات سمجھ آ گئی، یہاں صرف جسمانی طاقت ہی کافی نہیں تھی، اصل جنگ انسان کے ذہن کے اندر لڑی جا رہی تھی۔ ہر روز بھوک، سردی، بیماری، بے عزتی اور موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ صبح اندھیرا ہوتے ہی قیدیوں کو قطاروں میں کھڑا کر دیا جاتا، گھنٹوں تک گنتی چلتی، چاہے برف باری ہو یا سخت سردی۔ اس کے بعد انہیں بھاری مشقت کے لیے بھیج دیا جاتا۔ کھانے کے نام پر صرف ایک پتلا سا سوپ دیا اور تھوڑی سی روٹی ملتی تھی۔ اتنی کم خوراک کہ جسم دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر قیدی ایک جیسا رد عمل نہیں دکھاتا تھا۔ کچھ لوگ اندر سے ٹوٹ جاتے تھے جبکہ کچھ لوگ انہی حالات میں بھی دوسروں کی مدد کرتے تھے، حوصلہ دیتے تھے اور زندہ رہنے کی کوشش جاری رکھتے تھے۔ انسان کی 3 نفسیاتی حالتیں اس میں نظر آئیں۔ وکٹر فرینکل نے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر قیدیوں کی ذہنی کیفیت کو 3 مراحل میں بیان کیا۔ پہلا مرحلہ صدمہ، شوق۔ جب کوئی شخص پہلی بار کیمپ میں پہنچتا تو اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید یہ سب جلد ختم ہو جائے گا، لیکن جب اس نے اپنے سامنے کوئی لوگوں کو مرتے دیکھا، خاندانوں کو جدا ہوتے دیکھا اور ظلم کی انتہا دیکھی تو حقیقت آہستہ آہستہ اس پر واضح ہونا شروع ہو گئی۔ دوسرا مرحلہ بے حسی۔ کچھ عرصے بعد قیدیوں کے اندر ایک عجیب سی بے حسی پیدا ہو جاتی۔ وہ روزانہ موت دیکھتے، بیماری دیکھتے، تشدد دیکھتے اور آہستہ آہستہ ان کے جذبات جیسے سن ہونے لگے۔ یہ بے حسی دراصل کمزوری نہیں تھی، یہ ذہن کا ایک دفاعی طریقہ تھا تاکہ انسان ہر لمحہ کے خوف اور تکلیف کو برداشت کر سکے۔ تیسرا مرحلہ آزادی کے بعد کا خلا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور کچھ قیدی آزاد ہوئے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب وہ فوراً خوش ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ حیران تھے، خاموش تھے اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی آزاد ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس واپس جانے کے لیے نہ گھر تھا، نہ خاندان۔ آزادی مل گئی تھی لیکن زندگی کو دوبارہ شروع کرنا ایک نیا امتحان تھا۔ وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے تھے ان کے بارے میں اب کیا ہے؟ فرینکل نے ایک ایسا منظر بھی بیان کیا جو آج تک لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ قیدی خود بھوکے ہونے کے باوجود اپنی روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا کسی اور کو دے دیتے تھے۔ سوچئے، جس شخص کے پاس خود کچھ نہیں وہ بھی دوسروں کو دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ انسان کے اندر رحم، محبت، ہمدردی کی شمع انتہائی تاریک حالات میں بھی بجھتی نہیں۔ کیا انسان صرف حالات کا غلام ہے؟ یہ سوال کتاب کا ایک اہم موضوع ہے۔ اگر حالات بہت برے ہوں تو کیا ہر انسان لازماً برائی کی طرف چلا جاتا ہے؟ وکٹر فرینکل کا جواب تھا نہیں۔
انہوں نے دیکھا کہ کچھ محافظ بے رحم تھے لیکن کچھ نسبتاً نرم دل بھی تھے۔ اسی طرح کچھ قیدی صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے جبکہ کچھ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ اس سے فرینکل اس نتیجے پر پہنچے کہ حالات انسان پر اثر ضرور ڈالتے ہیں لیکن اس کے تمام فیصلے صرف حالات طے نہیں کرتی۔ انسان کے اندر انتخاب کرنے کی ایک صلاحیت باقی رہتی ہے۔ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے سوائے ایک چیز کے، ہر حالت میں اپنا رویہ خود منتخب کرنے کی آزادی۔ یہی خیال اس پوری کتاب کا مرکزی پیغام بن جاتا ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ نازی کیمپوں نے انسان کے جسم کو تو کمزور کر دیا لیکن کچھ لوگوں کی روح کو نہیں توڑ سکے۔ مگر ایک سوال اب بھی باقی ہے، آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے وکٹر فرینکل کو ان تمام مصیبتوں کے باوجود زندہ رکھا تھا، اور انہوں نے انہی تجربات سے ایسا کون سا نفسیاتی نظریہ پیش کیا جو آج دنیا بھر میں لوگو تھراپی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دلچسپ موضوع پر بات کریں گے حصہ سوم میں، نیکسٹ پارٹ میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں جو مایوس ہو چکے ہیں اور اپنی لائف میں مطلب ڈھونڈ رہے ہیں زندگی کا۔